نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں قیامت تک، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ محفل بابرکت سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں بلا تاخیر تیزی کے ساتھ اپنے جو ہے گفتگو کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خطاب کا آج کے عنوان ہے کہ صحابہ کرام اور ائمہ اکرام اور اسلاف بزرگان دین کی اہل بیت اطہار سے اظہار محبت کس طرح ہوئی، یعنی وہ کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ پیش آتے تھے، اس بارے میں آج ہم گفتگو سماعت کریں گے تاکہ ہم کو بھی ان حضرات سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے کہ اہل بیت سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، اس کا سلیقہ آ جائے۔ تو صحابہ نے کیسے محبت کی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قرآن مجید کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آیت میں تو اللہ پاک ہم پر محبت فرض فرما رہا ہے، محبت واجب فرما رہا ہے، کس کی؟ آپ کے قرابت داروں کی۔ یا رسول اللہ، اس میں جو اللہ نے آپ کے قرابت دار کہا ہے وہ کون ہے جن سے ہمیں محبت کرنا فرض کر دیا گیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا وہ جن کی محبت اللہ نے میری فیس بنا دی ہے، وہ جن کی محبت اللہ نے تم سب پر فرض کر دی ہے، وہ جن کی محبت تمہارے حلق کے نیچے ایمان اترنے کا ذریعہ ہے، وہ جن کی محبت تمہارے لیے ایک دن اگر تم کر لو تو 1 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے، اور وہ ان کی محبت اللہ نے جو تم پر فرض کی ہے وہ علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے رضی اللہ عنہم مجمعین، اور ان کو علیہم السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی کو علیہ السلام اور امام حسن کو علیہ السلام، امام حسین کو علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کو علیہ السلام، کیونکہ خواتین کے لیے ہا یوز ہوتا ہے اور مرد حضرات کے لیے ہو یا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو علیہ السلام کے معنی ان پر سلام ہو، علیہ السلام کے معنی سیدہ فاطمہ پہ سلام ہو، تو یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض حضرات کو مغالطہ ہے کہ علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے کہا جا سکتا ہے، یہ اللہ نے لاگو نہیں کیا ہے کہ انبیاء کے لیے ہی بولو،
غیر انبیاء کے لیے نہ بولو، اللہ نے لازم نہیں کیا، نہ قرآن مجید میں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں۔ یہی وجہ ہے جہاں جہاں حدیث کے کتب اٹھا کر آپ دیکھیں گے، امام بخاری کی بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ محدثین نے جب ان حضرات کے نام لکھے ہیں، حدیث پاک لکھی ہے، تو وہاں جہاں ان کے نام آتے وہاں لکھا ہے علیہ السلام علیہ السلام، تب ان کو کیا کہو گے؟ محدثین ہیں، 1 لاکھ حدیثیں یاد ہے، 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے، اور وہ حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہو تو بھی درست ہے، علیہ السلام کہو تو بھی درست ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ نے عرض کیا محبت جن کی فرض ہے یا رسول اللہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے۔ اب ان سے محبت کی صحابہ اکرام نے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا، صحابہ اظہار کیا، تبھی جا کر بخاری میں شان اہل بیت کے احادیث ملتے ہیں، شان اہل بیت پر مسلم میں احادیث ملتے ہیں، ترمذی میں احادیث ملتے ہیں، ابن ماجہ میں احادیث ملتے ہیں۔ بتاؤں گا کیسے کیسے احادیث ہیں، یہ سارے صحابہ نے بیان کیے ہیں۔ شان اہل بیت تو محمد رسول اللہ نے سنی کس نے تھی؟ سرکار کے صحابہ نے سنی تھی۔ اگر چاہتے تو دبا سکتے تھے، ہے نہیں؟ چاہتے تو دبا سکتے تھے، اور اگر دبا دیتے، چھپا دیتے، تو ہم تک شان اہل بیت پہنچتی ہی نہ تھی۔ تو صحابہ نے عدل کیا، وہ عدل والے لوگ تھے۔ رسول پاک نے جس انداز سے اظہار محبت فرمایا ان حضرات کے ساتھ، ارے وہ لہجے کو صحابہ نے بیان کیا ہے، حضور کے وہ مسکرانے کو صحابہ نے بیان کیا ہے، کس انداز سے آقا نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا، کس انداز سے آقا نے جمعہ کا خطبہ چھوڑا، کس انداز سے حضور وہ نظر نہ آتے تو بے چین ہو جاتے اور تڑپ کر باہر نکل جاتے ان کی تلاش میں۔ رسول پاک کے یہ اظہار محبت کے انداز کو صحابہ نے حدیث کے الفاظ میں ایسے پرویا ہے جیسے کوئی سوئی میں تاگا پروتا ہے، الفاظ کو جوڑ جوڑ کر ایسے بیان کیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے موتی بکھیرے جا رہے ہیں یا ہیرے بکھیرے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح سرکار کے اہل بیت سے محبت کرنا لازم ہے، اسی طرح صحابہ سے بھی محبت کرنا لازم ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کی محبت ہم تک نہیں پہنچتی۔ بات سمجھ رہے؟ ان کی شان اور عظمت ہم تک نہیں پہنچتی۔ اب دیکھو سارے صحابہ کے سلطان کون ہیں؟ سب صحابہ میں بڑے رتبے والے کون ہیں؟ بعد الانبیاء بالتحقیق اور بعد الانبیاء بالتصدیق کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے کہ ہجرت کے رات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر جس ایک تنے تنہا صحابی کے ساتھ طے کیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ ایسی قربت کہ وہ سفر میں سوائے ابو بکر صدیق کے سرکار کے ساتھ کوئی اور نہ تھا، کوئی اور نہ تھا۔ ویسے رفیق غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیکھا امام حسن تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مولا علی شیر خدا کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کسی گلی سے گزر رہے تھے مدینے کی، سامنے سے سیدنا امام حسن آ گئے، ابھی آپ کا بچپن ہی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گود میں اٹھا لیا، اور اٹھا کر صرف پیار ہی نہیں کیا، پیار کر کے کاندھے پر بٹھا لیا، اور بٹھا کر مولا علی شیر خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا علی قربان جاؤں حسن پہ، بیٹا تو تمہارا ہے مگر رسول پاک کی تشبیہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے اس کے اندر، حضور سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہے، یوں لگتا ہے گویا یہ سرکار ہی کا بیٹا ہے۔ مولا علی شیر خدا مسکراتے جاتے تھے
اور حضرت ابو بکر صدیق اس انداز سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے جاتے تھے اور ان سے اظہار محبت کرتے تھے۔ تو یہ انداز کس کا تھا؟ پوری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ لیجیے آپ۔ میں نے تو آج تک کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی سیرت کے کتب میں کہ انہوں نے کبھی اپنے بچے کو اس طرح بٹھایا ہو کاندھے پہ۔ مگر کیا بات ہے، مولا علی شیر خدا کے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ارے میں کون ہوتا ہوں ان کو کاندھے پر بٹھانے والا، انہیں تو کاندھے پر محمد الرسول اللہ بٹھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے رسول پاک کے اظہار محبت کو اپنا کر خود اپنے کاندھے پر امام حسن مجتبی کو بٹھا لیا۔ اور ایک حدیث پاک اس طرح بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، دونوں آ گئے، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام دونوں تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر ایسے ہی دونوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنے خوش قسمت ہے دونوں کہ سواری کتنی پیاری ملی۔ بولے کیا بولے؟ کتنے خوش قسمت ہے دونوں، سواری کتنی پیاری ملی۔ دیکھو دونوں سوار تھے کاندھوں پہ، سواری کون تھے؟ سرکار۔ تو خالی سرکار کی تعریف کرے تھے نا، دونوں کی نہیں کرے تھے، سرکار کی تعریف کرے تھے۔ سرکار کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا سواری کو دیکھتا ہے، سوار نظر نہیں آتے؟ سواروں کو بھی دیکھ، یہ کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا یعنی حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے اگر چاہتا ہے میری نعت پڑھے تو تنے تنہا خبردار میری تعریف نہ کرنا، جب میں حسن و حسین کے ساتھ ہوں تو میری تعریف میرے حسن و حسین کے ساتھ کرنا تو مجھے راضی کر سکو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی تو یہ دونوں کو ساتھ لے کر تعریف کی۔ سمجھ گیا آپ؟ سرکار کے سامنے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تعریف کرتے اور حضور خوش ہو جایا کرتے، اور حسن و حسین کے سامنے سرکار کی تعریف کرتے، یہ دونوں خوش ہو جایا کرتے۔ یہ انداز تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آ کر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں کسی کو نہ دیکھتے، خالی علی مرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کو دیکھتے رہتے، مجلس ختم ہونے تک انہی کے چہرے کو دیکھتے اور دیکھتے جاتے مسکراتے جاتے، دیکھتے جاتے مسکراتے جاتے۔ صحابہ اکرام ملاحظہ کرے، بعد میں پوچھا کہ اے ابو بکر مجلس میں خالی علی ہی نہیں تھے نا، اور بھی تو لوگ تھے، آپ صرف علی کو ہی دیکھتے جاتے تھے، جو بھی کہتے علی کی طرف ہی رخ کر کے کہتے اور علی کو دیکھتے مسکراتے جاتے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس لیے وہ عبادت کر رہا تھا میں علی کے چہرے کو دیکھ کر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار محبت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث پاک قربان جائیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، اگر وہ بیان نہ کرتے قسم خدا کی کسی صحابی سے یہ حدیث ہے ہی نہیں، پورے احادیث کے کتب میں کسی بھی صحابی سے یہ حدیث پاک منقول ہی نہیں ہے، ایک ہی صحابی ہے بیان کرنے والے، کون ہے وہ بھی؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسے بیان فرمائی جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا بتائیے۔ انہوں نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو سرکار ان کے اظہار محبت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے اور کیا فرماتے سرکار؟ میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ بیان نہ کرتے تو سیدہ فاطمہ کا سرکار کی نظر میں کیا مقام ہے، یہ حدیث پاک سے جو ہم کو پتہ چلا ہے نا وہ معلوم ہی نہ ہوتا۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پردہ فرما چکے،
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے؟ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ مجلس میں پہلے آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھا کر ان کو 1000 درہم تحفتاً پیش فرمائے۔ اس کے بعد امام حسین کو بلایا، پھر ان کو 1000 درہم تحفتاً پیش فرمائے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ 500 درہم تحفتاً، یعنی خود کے بیٹے کو کتنے دیے؟ 500 دیے، اور امام حسن امام حسین کو کتنے دیے؟ 1000 دیے۔ دیتے ہی اب آپ کے صاحبزادے نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، باپ تو بیٹے کو زیادہ دیتا مگر یہاں ابا حضور تو حسن و حسین کو زیادہ دے رہے۔ اور مسئلہ یہ تھا، عبداللہ ابن عمر کے لحاظ سے بڑے تھے اور حسن و حسین ابھی ان سے کم عمر تھے، تو عبداللہ بن عمر سے رہا نہ گیا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ ابا حضور، میں اس وقت اسلام کے لیے لڑتا تھا جنگیں، رسول پاک کی صحبت میں حضور کے مجلسوں میں رہتا تھا، حضور سے حدیثیں سنتا تھا، کافروں سے بے تحاشا مقابلے کرتا تھا۔ میں اس وقت عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور حسنین تو ابھی بچے تھے، یہ تو لڑے بھی نہیں اسلام کے لیے جنگیں۔ اس وقت ابا حضور، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ مجھے زیادہ دیا جائے، اور آپ یہ دونوں کو زیادہ دیتے ہیں، یہ دونوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ کا چہرے انور جلال سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں کیا بڑھ کے درہم دے دیے، تو یہ کہنے لگا ہے؟ تو سن، پہلے جا حسن و حسین جیسا باپ لے آ، اور جا حسن و حسین جیسی ماں لے آ، جا حسن و حسین جیسے نانا نانی لے آ، جا حسن و حسین جیسے ماموں اور خالہ لے آ، جا حسن و حسین جیسے چاچا اور پھوپھی لے آ۔ جب تو ایسی فضیلت والے چاچا اور پھوپھی نہیں لا سکتا، خالہ اور ماموں نہیں لا سکتا، نانا اور نانی نہیں لا سکتا، اور ماں اور باپ نہیں لا سکتا، تو پھر یہ کہنا بھی بند کر دے، کیونکہ حسن و حسین جیسا روئے زمین پہ فضیلت والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب یہ حدیث پاک آپ نے بیان کی نا، اب اس کی شرح کر دیتا ہوں۔ حسن و حسین کے امی ابا کو نے مولا علی و فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہما۔ مولا علی مومنوں کے مولا، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارنی، ہاں، اور حضرت حسن و حسین کے نانا نانی کو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نانی کو نے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، اور حسن و حسین کے خالائیں کون ہیں؟ حسن و حسین کے خالائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ خالائیں حسن و حسین کی۔ اور ماموں کون ہیں؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب، طاہر، یہ حضرات مامواں ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ ماموں ہیں امام حسن امام حسین کے۔ اور حضرت امام حسن و حسین کے چاچا کو نے حضرت جعفر، اور امام حسن و حسین کے پھوپھی کو نے حضرت ام ہانی۔ رسول پاک کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، بولے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیا بولے؟ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور کو اپنے کانوں سے کہ حسن و حسین کے ابا امی بھی جنتی، خود حسن و حسین بھی جنتی، نانا نانی بھی جنتی، ماموں خالہ بھی جنتی، چاچا اور پھوپھی بھی جنتی، روئے زمین پہ ان جیسا کوئی نہیں کہ یہ خود بھی جنتی، ان کے سارے رشتہ دار جنتی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ
یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں نے میرے کانوں سے سنا ہے۔ اب لائے گا ایسے ماموں خالہ، لائے گا ایسے چاچا پھوپھی، کون پوچھ رہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے صاحبزادے سے۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ بات اڑتے اڑتے پہنچ گئی مولا علی شیر خدا کے کانوں تک۔ یہ بات پہنچ گئی کہاں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کانوں تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر نے ایک حدیث میرے شہزادوں کے بارے میں سنائی اور ان کی فضیلت بیان کی تو ہم احسان رکھ لیا نہیں کرتے، اب ہم بھی سناتے ہیں ایک حدیث شان عمر میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ عمر کی شان میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ سرکار نے فرمایا عمر اہل جنت کا چراغ ہے، وہ اہل جنت کا سراج ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ اب یہ بات پہنچ گئی فاروق اعظم کے پاس، وہاں سے چلی تھی ادھر آئی، انہوں نے شان بیان کر دی۔ اب یہ آواز پہنچ گئی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا واقعتاً علی نے یہ فرمایا؟ تو کہا کہ ہاں۔ آپ فوراً چل کر آئے مولا علی شیر خدا کے پاس اور ان سے عرض کیا کہ علی، میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے یہ فرمایا ہے، کیا اللہ کے رسول نے واقعی یہ حدیث پاک فرمائی کہ عمر اہل جنت کا سراج ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مسکرائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہے اور یہ اللہ کے رسول سے سن کر ہی کہا ہے، یہ کسی اور سے نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سن کر کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلم اور کاغذ سامنے کر دیا اور فرمایا کہ علی ذرا یہ حدیث پاک اپنی نسبت سے تحریر کر کے دے دو، ہاتھ سے تحریر کر کے دے دو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک تحریر فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنی۔ حدیث کیا ہے؟ یہ ہے رسول پاک نے جبرائیل امین سے سنی، جبرائیل نے اللہ سے سنی، یعنی بیان پہلے اللہ نے کیا، عمر اہل جنت کا چراغ ہے، اس کو جبرائیل نے سنا، وہ آ کر سرکار سے بیان کیے، سرکار نے میرے سامنے اس کو بیان کیا اور میں عمر تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ پوری کیا ہے روایت کے ساتھ اس کو تحریر کر دیا۔ اب آپ وہ کاغذ کو اپنی وفات، اپنی شہادت تک سنبھال کر رکھے اپنے پاس۔ عقیدت اور محبت دیکھیے، سنبھال کے رکھے۔ جب آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا وہ جو کاغذ میں نے سنبھال کے رکھا ہے نا، مجھے جب انتقال کے بعد غسل دے چکو اور کفن پہنا چکو تو میرے کفن میں میرے سینے پر وہ کاغذ رکھ دینا، میں اس کو میرے نجات کا سامان سمجھتا ہوں بولے، کیونکہ وہ حدیث پاک علی نے مجھے سنائی ہے بولے۔ یہ اظہار محبت تھا صحابہ کرام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ۔ میں نے ابو بکر صدیق کی حالت سنائی، فاروق اعظم کی سنائی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا علی نکاح تو ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا، اب ولیمہ کرنا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ بولے سرکار ولیمہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ رقم ہے، کوئی چیز ہے جسے فروخت کر کے کچھ سامان لا لو تاکہ محفل ولیمہ منعقد کی جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مولا علی شیر خدا نے، یا رسول اللہ میرے گھوڑے کے پیٹھ پر زین ہے۔ کیا ہے بولے؟ زین، بس اسے فروخت کر کے پیش کر سکتا ہوں۔ سرکار فرمائے کہ جاؤ اسے فروخت کر دو۔ وہ لے کر گئے اور فروخت کرنے کے لیے جب جا رہے تھے راستے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مل گئے۔ آپ نے فرمایا علی کدھر جا رہے ہو؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تو بولے کہ یہ زین فروخت کر دینا ہے۔ تو بولے زین کس کی ہے؟ علی کی ہے، اور علی کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ زین بیچنے چلے؟ تو بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پیسوں کا بندوبست کرو۔ تو میرے پاس تو ہے نہیں، یہ بیچ کر اس کے پیسے سرکار کو نظر کرنے ہیں، اس لیے بازار کی طرف نکلا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بیچو گے علی؟
مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بیچنا تو ہے ہی، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیجئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ 4 درہم بنتے ہوں گے اس کے، بولے وہی دے دیجئے۔ کیا بولے؟ 4 درہم بنتے ہوں گے، وہی دے دیجئے۔ تو آپ بولے علی کی زین اور اتنی سستی، علی کی زین اور اتنی سستی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیمت وہی لگا سکتا ہے جس کو اس کی قدر معلوم ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میں اس کو 4000 درہم میں خریدوں گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 400 درہم میں خریدوں گا۔ اب 400 بھی بولے تو 4 درہم کدھر، 400 کدھر، کتنی اعلیٰ قیمت لگا رہے، 40 روپے بھی نہیں، 400 قیمت لگائے۔ وہ بولے آپ دیوانے تو نہیں ہو گے؟ بولے یہ 4 کی 400 میں خریدنا چاہ رہے، کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، بہت استعمال کر چکا ہوں۔ آپ بولے کہ علی اس کی قدر وہی جانے جو آپ سے محبت کرتا ہو، یہ مجھے تو اتنے میں ہی لینی ہے اور آپ کو تو بیچنا ہے، میں دوسروں کو بیچنے بھی نہیں دوں گا۔ بولے تو بولے کہ ٹھیک ہے، جب آپ خریدنا ہی چاہتے ہیں خسارے میں تو میں کیا کر سکتا ہوں، لے لیجئے۔ بولے 400 درہم لے لیے یا 4000 درہم لے لیے۔ اب وہ زین ان کے حوالے کر دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے علی، یہ اب میں نے خرید لی، میری ہو گئی نا؟ ہاں بولے اب آپ کو آپ کی قیمت مل گئی۔ ہاں بولے آپ کا نکاح ہوا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور میں نے نکاح کا تو کوئی تحفہ دیا نہیں۔ بولے اب یہ علی کی زین کیسے استعمال کریں، مجھے تو طریقہ ہی نہیں آتا۔ بولے مجھ سے اس کی کیا جو ہے نا قدر ہو سکے۔ بولے لہذا یہ اسی کو زیبا دیتی ہے جس کی ہے۔ بولے تے میری طرف سے آپ کے شادی کا تحفہ بول کے پیش کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اہل بیت اطہار سے۔ اور یہ جو حضرات ہیں ابو بکر صدیق ہوں کے، عمر فاروق ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب تک ان کا دور خلافت رہا حسن و حسین کو بلا بلا کر نذرانے دیا کرتے تھے، مولا علی شیر خدا کو بلا بلا کر نذرانے دیا کرتے تھے، بلکہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کیسے علی کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، کچھ نہ کچھ دیا جائے، کیسے علی کے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ یہ انداز محبت تھا خلفائے راشدین کا اور عام صحابہ اکرام، بلال حبشی ہو کہ حضرت زید بن حارثہ ہو یا اور کوئی صحابی ہو، انس بن مالک ہو اور دیگر صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ہو، طریقہ یہ تھا کہ امام حسن سر سے سینے تک سرکار کے مشابہ تھے، امام حسین سینے سے قدموں تک سرکار کے مشابہ تھے، الگ الگ کرے تو حسن و حسین نظر آتے، ملا کے بٹھا دے تو سرکار کا سراپا جلوہ نظر آتے۔ تو اس لیے جب کبھی صحابہ کا جی چاہتا کہ رسول اللہ کا چہرے انور دیکھیں تو امام حسن کو بلا لیتے اور بٹھا کر بیٹھ جاتے، بس کہتے کہ حسن کچھ نہ کہو، ہمیں تک لینے دو محمد رسول اللہ کا چہرہ، تم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ یہ ان کا اظہار محبت تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا اظہار محبت یہ تھا کہ جب امام حسن امام حسین ان کے پاس آتے تو یہ کہتے کہ حسن تھوڑا سا کرتا اٹھا دو، اے حسین تھوڑا سا کرتا اٹھا دو۔ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، کرتا اٹھاتے تو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، وہاں سینے مبارکہ پر چومتے تھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اظہار محبت تھا صحابہ کا۔ میں انڈیا پاکستان کے علماء کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سرکار کے چاچا ہیں نا، کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کے چاچا ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کا انتقال ہوا وصیت فرمائی کہ سیدہ فاطمہ کے قدموں میں مجھے دفنانا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آج جائیں مدینہ، جو جا کر آئے وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سب کو بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب فرمائے۔ تو جا کر دیکھے وہاں جنت البقیع میں، جب آپ گیٹ میں سے مین گیٹ سے انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، تو دائیں طرف ہی آپ کو مزارات نظر آئیں گے۔ ایک باؤنڈری سی گھیری ہوئی ہوگی، ایک مزار الگ
سنگل نظر آئے گی، اس کے قدموں میں 4 مزارات یا 5 مزارات ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ ان میں ایک مزار کس کی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا۔ مجھے بتائیے سرکار کے چاچا ہے سیدہ فاطمہ کے قدموں میں کیا کر رہے؟ ان کی مزار سیدہ فاطمہ کے بازو رکھ دینی چاہیے تھی نا، مگر تنے تنہا سیدہ فاطمہ کی اکیلی مزاریں اور ان کے قدموں میں 5 مزاریں ہیں۔ ایک تو حضرت عباس کی ہے سرکار کے چاچا کی، دوسرے ہے حضرت امام حسن مجتبی، اور تیسرے ہے امام حسین کے صاحبزادے زین العابدین، چوتھے ہیں حضرت امام محمد باقر، پانچویں ہیں حضرت سیدنا امام محمد جعفر الصادق۔ یہ سب ائمہ اہل بیت کی وہی قدموں میں مزارات ہے، مگر عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چاچا کا عقیدہ کیا ہے؟ میں میری نجات کا سامان فاطمہ کے قدموں میں پاتا ہوں، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اپنا سر انور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں رکھنا پسند کیا ہے۔ یہ عقیدہ یہاں سے نہیں وہاں سے چلا ہے، صحابہ اکرام کے زندگیوں سے چلا ہے۔ اور آج کوئی بات کر دیتا ہے اہل بیت سے محبت کی تو سیدھا دھڑام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ شیعہ ہو گیا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھیں احادیث تو پتہ چلے۔ یہ احادیث کو بعض بدبخت دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے صحابہ نے دبانے کی کوششیں نہیں کی، تم کیوں دبانے کی کوشش کرتے ہو؟ محدثین نے دبانے کی کوشش نہیں کی، تم کیوں کھل کر سنانے سے گھبراتے ہو؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کھول کھول کر بیان کیا کرے شان اہل بیت، اور کھول کھول کر دل کو کھول کر سنا کرے شان اہل بیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ترجمہ، تفسیر یہ سکھاؤ، اور اس کے ساتھ کیا سکھاؤ؟ مجھ سے محبت کی جائے، میری معرفت کی باتیں، میری شان، میری فضیلت اور عظمت کی باتیں اپنی اولاد کو بتاؤ۔ اور یہاں ختم نہیں کی حدیث پاک، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری شان کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کی بھی معرفت کراؤ۔ تو آقا ہی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی بھی تعلیم دی جائے ہماری نسلوں کو، سرکار کی شان اور عظمت کی بھی باتیں سکھائی جائے، اور ساتھ ساتھ شان اہل بیت بھی سکھائی جائے، تاکہ ان کی نیکیاں بن سکے اور ایمان کمال کو پہنچ سکے، اور کل بروز محشر جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت۔ دیکھوں گا میں، بولے سرکار، کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، کتنا قرآن پڑھو گے، کتنا میرے اہل بیت کی معرفت حاصل کرو گے، کتنی تعظیم اور ان سے محبت کرو گے، یہ دیکھوں گا، بولے سرکار۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اظہار محبت تھا صحابہ اکرام کا۔ اب دیکھیے آپ ائمہ اکرام، ائمہ اربعہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور مبارک میں اس وقت باحیات تھے 9 ائمہ اہل بیت۔ کتنے؟ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہے، وہ 9 ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں آپ۔ ان میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں امام محمد باقر، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں امام محمد جعفر الصادق، ان سے بھی آپ نے استفادہ حاصل کیا، اور آپ سے پوچھا گیا امام جعفر الصادق کو آپ کیسا پائے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کے صحبت میں 2 سال گزارے، اگر میری زندگی میں ان کی شاگردگی کے 2 سال نہ ہوتے تو علم کیا ہے وہ تو میں جان ہی نہ پاتا۔ بولے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اظہار محبت تھا۔ امام زین العابدین کے اور ایک بیٹے ہیں حضرت زید بن علی اوسط، حضرت زید، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، تو امام حسین کے پوتے ہوتے ہیں حضرت زید۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہی نہیں بلکہ ان کے مرید بھی تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اور ائمہ اہل بیت کا اتنا احترام اور ادب کرتے، موقع سے آپ 12 ہزار وہ ائمہ کی خدمت میں تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بتا رہا ہوں میں، اور آپ سے پوچھا گیا آپ کے زمانے میں آپ سب سے بڑا فقیہ
سب سے بڑا مفتی کسے پاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے امام جعفر الصادق جیسا فقیہ میرے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ بولے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اظہار محبت تھا کہ 12,000 روپیے آپ نذرانہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ اظہار محبت کو جب دیکھا عباسیہ سلطنت کے حکمرانوں نے تو آپ کو کیا ہے قید خانے میں ڈلوا دیا، قید خانے میں ڈلوا دیا، یہاں تک کہ پوری عمر مبارک اس کے بعد سے آپ کی قید خانے میں بیت گئی، حتیٰ کہ وہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جنازہ بھی آپ کا قید خانے سے اٹھایا گیا۔ مرنا گوارا کیا مگر اہل بیت کے سے نفرت کرنا، بغض رکھنا یا ان سے عناد رکھنا گوارا نہ کیا، ان کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ ائمہ اربعہ کی اہل بیت کے لیے قربانیاں اور اظہار محبت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ظالموں نے عباسیہ سلطنت کے، تو انہوں نے آپ کو اہل بیت اطہار سے اور ائمہ اہل بیت سے محبت کے باعث کیا کیا کہ لوگ کہیں اہل بیت کے ائمہ کو حکمران نہ بنا دے، ہماری سلطنت نہ چلی جائے۔ اور یہ امام مالک ان کے پاس نذرانے بھی بھیجتے ہیں اور ان کی مجلسوں کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور جب امام جعفر الصادق اور دیگر ائمہ سے پوچھا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے کہ حضرت فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کون؟ امام جعفر الصادق، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے ہمارا علم دے رکھا ہے امام مالک کو، اس سے جا کر مسئلہ پوچھو، وہ جو بتائے گا وہ ہمارے ہی در کا مسئلہ ہے۔ یہ امام جعفر الصادق نے فرمایا اور دیگر ائمہ نے فرمایا امام مالک کے تعلق سے۔ ایسے بڑے رتبے والے امام کو عباسیہ سلطنت کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ ہنٹر مار مار کر کیا ہے آپ کو شہید کیا۔ پہلے تو کیا ہے ہنٹر مارے، وہ بھی کیسا؟ پورے بال سر کے مونڈ دیے، پورے بال سر کے نکال دیے اور آپ کی داڑھی مونچھ وغیرہ سب نکلوا دی، اور لوگوں کے پاس ہنٹر مارتے ہوئے لے جاتے اور کہتے کہ بولو لوگوں کو پکار کے کہ مجھے دیکھو، پہچانا تم نے میں کون ہوں؟ میں امام مالک ہوں، تمہارا امام مالک ہوں۔ ایسا لوگوں میں بتا کے بولو، دروازوں پہ کھٹکے مار کے بولنے لگواتے۔ یہ کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ اہل بیت کے ائمہ سے محبت کرتے ہیں آپ اور ان کے شاگردگی میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ، اس کے لیے آپ کو ہنٹر مار کر اتنا مارا کہ اس کے تکالیف کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخر میں آپ کو لگنے لگا یہ ماروں ہی کی وجہ سے میری موت واقع ہوگی، تو آپ گھبرا گئے اور جیسے ہی ہوش آیا فوراً کہتے اے اللہ انہوں نے جو مجھے مارا ہے نا اس پر انہیں سزا نہ دے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، انہیں سزا نہ دے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے جاتے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا ظلم کر رہے ہیں، مار پر مار رہے ہیں ہنٹر کی، اور یہ ہے کہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، مولا انہیں سزا نہ دے، مولا انہیں سزا نہ دے۔ یہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے حضرت کہ آپ انہیں معاف کیوں کرتے ہیں؟ بن جانے دیجئے انہیں مجرم اور سزا پانے دیجئے اللہ کے در سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ گھرانہ کس کا ہے؟ بنو عباسیہ سلطنت جو تھی نا، بنو امیہ کے بعد جو آئی ہوئی، وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے، وہ ان کی اولاد کیا ہے؟ سلطنت پہ بیٹھی، تو ایک معنوں میں نبی ہی کا گھرانہ ہے نا وہ، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ دیکھو کہ اگر میں انہیں معاف نہ کروں گا تو کہیں اللہ پاک مجھے مارنے کے جرم میں ان کی گرفت نہ فرما لے، اس لیے میں نبی کے صدقے میں انہیں معاف کر رہا ہوں، نبی کے گھرانے کا خیال کر کے معاف کر رہا ہوں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے، بولے آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے آل کے، میرے اہل بیت کے اندر جو برے ہیں انہیں معاف کرو، بولے سرکار، جو ان میں برے ہیں انہیں معاف کرو، اور جو ان میں نیک ہیں ان کی اتباع کرو، بولے سرکار۔
یعنی اگر چلنا چاہتے ہو کسی کے طریقے پر تو ان کے نیکوں کے طریقے پہ چلو، اور ان میں جو تمہیں برے نظر آئیں انہیں معاف کرو، چھوڑ دو۔ ان لوگوں کو اپنے کیا ہے زبانوں پر نشانہ مت بناؤ، غیبت کا، چغلی کا، بہتان کا اور زبان درازی کرنے کا، انہیں ایل فیل بکنے کا اس کا نشانہ مت بناؤ، انہیں معاف کرو، درگزر کرو۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزان ملت اسلامیہ یہ درس دیا۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کا سن چکے آپ، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر لوگوں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں فتویٰ لگایا۔ کیا فتویٰ لگایا؟ کہ یہ تو شیعہ ہو گئے بولے، کیونکہ زیادہ حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان بولا کرتے۔ لوگوں نے جب فتویٰ لگایا کہ یہ شیعہ ہو گئے، اور بہت سارے ملاؤں نے بھی فتوے لگایا شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، کسی نے کہا رافضی ہو گئے، کسی نے کہا شیعہ ہو گئے، بولے یہ صحابہ کے مخالف سمت میں جا رہے ہیں، بولے یہ تشیع کی طرف جو ہے نا مزاج رکھنے والے ہو گئے۔ ایسی باتیں بیان کی، کس کے بارے میں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا اے اہل بیت، کیا فرمایا آپ نے؟ اشعار عربی میں بیان فرمائے، دیوان شافعی چھپتی ہے کتاب، اس کے اندر یہ اشعار ہے، اس کے ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اے اہل بیت، تم وہ ہستیاں ہو جن سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں ہم پر فرض کیا ہے۔ اے اہل بیت، تم وہ ہستیاں ہو جن سے محبت کرنا قرآن میں اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ قرآن کی آیت اتری تمہاری محبت فرض کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ تمہاری فضیلت میں کیا بیان کروں؟ ارے تمہارا ذکر نماز جیسی عبادت میں کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو نماز قبولیت کا شرف پا جاتی ہے۔ ارے تمہاری عظمت اور شان کے کیا کہنے اے اہل بیت۔